اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اور یاد رکھیے اس محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حشر میں پیش ہونا ہے نا، یا کدے اور جان دا ارادہ ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ آپ اور میں جو پیدا ہو گئے ہیں نا، تو ہمیشہ کے لیے ہو گئے۔ بڑا عجیب جملہ نہیں کہہ دیا؟ نہیں، سمجھو، میرا جملہ مکمل سن لیجیے، یہی تو بات ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں میری تقریر ایسی نہیں ہوتی، بندہ ادھر ادھر بھی دیکھتا رہو پھر واپس آ جائے میری تقریر۔ یہ خیال استو محال استو۔ آپ نے اور میں نے منتقل ہونا ہے۔ وہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ انتقال کا لفظ عموماً یہ پٹوار خانے میں ہوتا ہے۔ آج اس زمین کا انتقال ہے، کیا مطلب؟ زمین ختم ہو گئی؟ جی ختم ہو گئی؟ پہلے ایک کے نام پہ تھی، اب دوسرے کے نام پہ منتقل ہو گئی۔ آپ کا اور میرا انتقال ہونا ہے، ہم نے منتقل ہونا ہے۔ جہاں منتقل ہونا ہے وہاں سے آگے کہیں بھی نہیں جانا، آگے کوئی راستہ نہیں، اور اس سے آپ بچ نہیں سکتے، میں بچ نہیں سکتا۔ یہ ہو گئے ہیں نا پیدا، اس وقت بڑے لڈو تقسیم ہوئے تھے، اب کوئی اور چارہ نہیں، کہیں نہیں فرار ہو سکتے، کہیں نہیں نکل سکتے۔ مریخ پہ چلے جاؤ، چاند پہ چلے جاؤ، مشتری پہ چلے جاؤ، زحل پہ چلے جاؤ، عطارد پہ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، چھٹکارا نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور صرف یہ بات نہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ کرنا ہے نا سامنا، ہمت ہے، تیاری ہے تیاری کر رکھی ہے تیاری۔ محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں نہیں ہے، میں بڑے ایک جملہ بولا چلا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں جو کہوں کہ باہر گیٹ پر آپ کا استاد بیٹھا ہے، یا آپ کا مرشد ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا محسن ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے، دے دو گے؟ میں کچھ نہیں مانگتا، گھبرا گیا۔ میں جو کہوں کہ باہر آپ کا مرشد بیٹھا ہے، جس سے آپ کو فیض ملا ہے، آپ کا محسن ہے، آپ کا استاد ہے، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، موجود ہے، کیا امید رکھو؟ دے دیں گے؟ چھوڑیے محسن کو، چھوڑیے استاد کو، چھوڑیے باپ کو، چھوڑیے مرشد کو، چھوڑیے پیر کو، چھوڑیے خطیب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے ایک چیز طلب کرے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جو آپ سے ایک چیز طلب کرے، کیا امید رکھے؟ جی نہیں، ایویں نہیں، آج کچھ کر کے کیا امید رکھوں؟ حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے، کیا امید رکھوں؟ سوچ رہے ہو؟ سوچ لو، سوچ لو۔ حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے، کیا امید رکھوں؟ جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو تیار ہیں کہ حضور چیز مانگیں اور میں دے دوں گا، تیار ہیں؟ اب سنیے، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کرتا ہوں۔
حضور فرماتے ہیں امتیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو مخاطب نہیں کیا حضور امتیوں، جی یا رسول اللہ. آگے فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت دو یا رسول اللہ. کر توجہ یا رسول اللہ، کرتے ہیں آپ سے محبت. آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے سینے میں ہے، وہ نہیں جو تو سمجھ کے بیٹھا ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں، وہ محبت جو میں محمد کہوں. جی یا رسول اللہ بتائیے کیسی محبت. آقا فرماتے ہیں اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. سبحان اللہ. یار توجہ یا رسول اللہ، بس بہت ہو گیا. فرمایا نہیں، والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں. حضور کا فرمان. آقا فرماتے ہیں نہیں، مال دولت، کھیتی باڑی، جائیداد، پلازے، مارکیٹنگ، جاب، نوکری، بزنس، اس سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. اپنی یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، اگر اتنی محبت، اب یہ جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے اور آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا ٹکرے مارتا ہوں. آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا ٹکرے مارتا ہوں. آپ پہ واضح ہو جائے گا میں بھوکا رہتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں. آپ پہ واضح ہو جائے گا میں خواہ میں مشقت اٹھا رہا ہوں یا واقعی میں نے حج ادا کیا تھا. آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ میری جیب سے ہمیں پیسے ضائع ہو رہے ہیں یا زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. آپ پہ واضح ہو جائے گا. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، پھر آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، لا یؤمنو. اگر اتنی محبت نہیں تو خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا. آقا فرماتے ہیں پھر تو مومن نہیں ہے، پھر تو مومن نہیں. دیکھ لو، میں بھی دیکھ لوں اپنے آپ کو، تو تسی بھی دیکھ لو. کیا اتنی محبت ہے؟ کیا اتنی محبت ہے؟ جان سے زیادہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی محبت جان سے زیادہ کر. میں تو برادری سے زیادہ محبت کرنے کو تیار نہیں. جان سے زیادہ محبت کر. میں تو اپنی میری ناک کٹ جاتی ہے حضور کی سنت پہ عمل کروں تو. آقا فرماتے ہیں جان سے زیادہ محبت کر. میں تو برادری کی رسومات سے زیادہ محبت کرتا ہوں. محبت کیسی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے حرام ہے. لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے. حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا، حضور حکم فرمائے جان دے دے تو واجب ہے. اور میں تو حضور کی اداؤں سے محبت نہیں کرتا، مجھے تو حضور کی سنتوں سے پیار نہیں. اور کہتا کیا ہوں؟ حضور تو ود کے سونا کوئی نہیں، حضور تو ود کے سونا کوئی نہیں. اداواں تو اپنا میں بہراں دیاں تے کمیں، حضور تو ود کے سونا کوئی نہیں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. ناراض ہو گیا تو اٹھ جانا، پیاس لگی ہے تو پانی پلا دینا، تھک گئے ہو تو دعا کرا دینا. گل تے ہوئی ہے جیڑی حقیقت ہے. جی گل تے ہوئی ہے جیڑی حقیقت ہے.
اسے نو بیان کرنا ہے جڑی حقیقت ہے. حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی. رگم وچ فاضل دیوبند خون ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی وجوہات کیا؟ ایک وجہ ہے توجہ حسن کا ہونا. ایک وجہ ہے حسن. آقا سے بڑھ کے کون حسین ہے؟ کوئی حسین یہ بولیے نا. مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضور کی موجودگی میں حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میری حسان کیا آقا جیسا کوئی ہے کہ تو کہہ رہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ حسان اگلے جملے میں جواب دیتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کا سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کا سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو دیر ہوئے. جواب ملے یتیم کملا کسے بھی جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چلتے ستارے ویکھن زمین سے کتنے نظارے ویکھن فرشتے لے کے عرش دے دوڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن آلے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال ورگا. شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر. ناراض نہیں ہوئے ہو؟ میری بڑی قیمتی گل سی دو چار نوٹاں دے حوالے ہو جانی ہے تہاڈی توجہ ادھر ہو جانی سی. تے اے ماشاءاللہ انہاں نے راہ وچ ٹول پلازے بھی پورے نہیں دینے اتھے بھی پورے نہیں ہونے. تے ویڈیو جدوں جاندی ہے نا وہ ایک جگہ تے میں بیان کیتا پنجابی سمجھ آتی تے او تھلے دو میں کھڑے ہو کے بیان کر رہا سا تھلے میرے دو تین حضرات بیٹھے بڑے میرے محسن سے بڑے میرے چنگے تے لاڈلے او تھلو چک چک کے پھر اتنے چھٹی وہ ویڈیو جدھر جدھر وائرل ہوئی اور منو بندیاں نے کیا کئی صاحب لگتے اس پروگرام تو بوریاں بھر کے لے آئے تے وہ گنے تے 2500 روپے. میری گل سمجھ آئی؟ میری قیمتی گل ضائع ہو جائے لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. لوگ تو کوئی کھرکے تے توجہ ادھر ہو جاتی ہے تے پھر نوٹ کوئی گل ہے سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی. محبت دی ایک وجہ ہے حسن کی ہے. چنگے منو بھی بڑے لگتے ہیں منو چوکھے لوڑ دے بڑے لگتے تبدیلی ساڈے حال بھی آئی ادھر بھی بزدار ساتھ ہی. ایک محبت دی وجہ حسن کی آقا تو ود کے کون حسین حضور تو ود کے کڑا سونا ہے. لیاؤ کوئی جڑا حضور تو ود کے سونا ہوگا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن نو 100 حصے وچ بنایا. 100 حصے 99 ایک پاسے رکھے ایک چکیا او دے 2 حصے کیتے. ایک حصہ ساری کائنات وچ منڈیا ادھا حصہ تے ادھا حضرت یوسف نو دتا باقی 99 حصے اپنے محبوب نو دتا. یہ تو تھی حسن کی بات. اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں. وہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا سارے کا سارا جمال اٹھا کے محبوب کو دیتا. اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا کسی ان بولنا تو میں تری سنانی نہیں تو میں بیٹھی نہیں تو اٹا کی دل ہے میں پورا 1 گھنٹہ تیری ٹوپی دیاں چمکیں دیکھا. سبحان اللہ. جنہوں نے یوسف کو دیکھا
اب بندے سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر بہت ہی کمزور ہوگی. اتنی کمزور نہیں, میں اج بھی تک لینا بھی کیڑا بول رہے ہیں. اچھا کئی بندے دل وچ داد دیندے بول دے نہیں, دل وچ داد دیندے. تے کئی منو داد نہیں دیندے, نال لڑن دا. میں تک رہا ہوں. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی, انہوں نے پورے کاٹے. اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے, انہیں ہوش آ گیا. میں 2-4 جملے عرض کرنے نے جو تسی سمجھ جانا بھی میں جملے کتنے بول رہے ہیں. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں, اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے, انہیں ہوش آ گیا. وہ مدہوش تھے. صاحبان توجہ, ادھر میرے وال رکھنا کان, وہ صرف ٹر رہے ہیں, تسی ادھر دیکھو میرے. انہوں نے کدھر نہ کدھر پہ جانا ہے, استخارہ کر رہے ہیں کتنے پہ. جنہوں نے یوسف کو دیکھا, سبحان اللہ, توجہ ہے. میں تقریر کر کے ٹور بھی جانا ہے, کہیں ٹور نہیں رہنا. وہ مدہوش تھے, اس نے محمد کو دیکھا ہوش آ گیا. سبحان اللہ کہو تو میں جملہ رسول لطف آئے گا تو. وہ مدہوش تھے. کیسے وہ مدہوش تھے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو معبود بنا لیتے, مدہوش تھے. جہاں خوبصورت شجر دیکھتے اسی کو معبود بنا لیتے, بے ہوش تھے. جہاں کوئی خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کی مورتی بنا کے پوجنا شروع کر دیتے, بے ہوش تھے. توجہ, بے ہوش تھے, بے ہوش تھے, بے ہوش تھے. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے, بے ہوش تھے. پانی پہ جھگڑتے, خون کی ندیاں صدیوں تک بہا دیتے, بے ہوش تھے, بے ہوش تھے, بے ہوش تھے. اس نے محمد کو دیکھا, انہیں ہوش آیا, بے ہوش تھے. لیکن اگلی بات سنانے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کروں. کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید وہ بھی اچھا خاصا مکان بنا کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہوں. وہ بے ہوش تھے, ہم ہوش میں ہیں. وہ بے ہوش تھے, جلسے بڑے ہوندے نے, ہم ہوش میں ہیں. اچھا خاصا مکان بناتے ہیں, اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا یہ کیوں رکھی؟ کہتی نظر نہ لگے. بلی نے راستہ کاٹ لیا, واپس پلٹ جا, آج کام پہ نہیں جاؤں گا. ارے یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے, تو خود کو عاشق رسول کہلواتا ہے. اللہ نے چاند سا بیٹا دیا, توے سے کالک لے کے اس کے ماتھے میں لگا. 30-40 لاکھ کی گاڑی خریدی, چھوٹے بچے کا ٹوٹا ہوا چھوٹا سا جوتا پرانا سا اس کے ساتھ باندھ دیا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا نظر نہ لگے. میں نے کہا یہ تو 40 لاکھ کی ہے, اس سے قیمتی تو ہے, ایک جوتوں کا حال کرے بیٹا, تجھے نظر نہ لگے. میری بات سمجھ آ یہ تو 40 لاکھ کی ہے, اور آ جائے گی. تیرے جیسا چاند کتوں لبے گا؟ تیری جیسی نایاب چیز کتوں لبے گی پھر تیرے ماں پیو نو؟ لنڈے چ جا, ایک جتیاں دا ہار بنا, وہ گلے چ پا کے پھریا کر, لوگ بھی کہن پہنچی سرکار چوکی پہنچ گئی ہے. اچھا میں یہ سوچتا تھا, اچھا میں یقین جانے یہ سوچتا تھا کہ قوم کو ہمارے پاس تو آنے نہیں دیتے, ان کے پاس نہ جانا, یہ منکر ہیں, گستاخ ہیں, یہ ہیں, یہ فلاں کو نہیں مانتے, یہ 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں کو نہیں مانتے.
ہمارے پاس تو آنے نہیں دیتے، خود کیوں نہیں بتاتے؟ میں یہ پریشان ہوتا تھا کہ خود چلو بتا دے کہ چلو ان کے پاس نہ جاؤ، یہ علیحدہ بات ہے، یہ چیزیں نہ کرو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ پریشان ہوتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اس کا جواب مل گیا۔ میں مسافر ہوں، اکثر مسافروں والی مسجد میں نماز پڑھی، آگے نکل گئے۔ وہ ایک جگہ پہ میں نے نماز پڑھی، مسافروں والی مسجد تھی، تو میں نے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھا کے نا انہوں نے جائے نماز کا مصلے کا ایک کونا تھوڑا سا دورہ کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا ہے شیطان نماز نہ پڑھ۔ تو میں نے کہا پڑھنے دینا اسے نماز، شیطان کو نماز پڑھنے دے، رولا مکے، وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا اور تو اسے نہیں نماز پڑھنے۔ میری گل وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو اسے نہیں پڑھنے دیتا، پڑھنے دے اسے نماز، رولا مکے۔ اچھا وہ کہیں اور نہیں پڑھ سکتا، اس نے تیرے مسلے پہ پڑھ لی۔ مجھے اس دن بات سمجھ آ گئی، اس بیچارے نے قوم کو کیا سمجھ جانا ہے، اس کی اپنی حالت بیچارے کی یہ ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا، چلتے رہے صاحب، چلتے رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اتنا خوش ہوں تھوڑے تو میرا دل کر رہے میں ایک گھر تو سے لے لاں تے منو یہ نہیں ہن پتا بھی ہے توسا شریف ہے یا چونسا شریف۔ جی جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا، ایک گھنٹہ ہونے میں نہیں ہو گیا بلکہ 2 منٹ اوپر ہو گیا۔ جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا، توجہ، ایسا انہیں ہوش آیا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں جو لفظ سنانے چلا ہوں۔ بستیاں آئیں کراس کر گئے، صحرائے کراس کر گئے، نگر آئے کراس کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا۔ اور حضرت سفینہ نام ہی سفینہ ہو گیا نا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی، آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، قافلہ رکتا ہے پھر چلتا ہے، رکتا ہے چلتا ہے، قافلے کی جو چیزیں رہ جائیں وہ آپ نے اٹھا کے لانی ہے، سنبھالنے والا نام ہی سفینہ ہو گیا۔ وہ ایک دن خود راستے سے علیحدہ ہو گئے، دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے، شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک، تیرا جی چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی بندہ ملے، کوئی صحت مند ملے، کوئی جانور ملے، میں اسے کھا جاؤں، ہوں تو تیری میں خوراک، لیکن سن میں محمد کا غلام، محمد کا غلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیر یوں گردن جھکا کے آگے چلنے لگ جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے۔ جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا، سنیے گا جملہ سنیے گا، انہیں ایسا ہوش آیا، بستیاں آئیں کراس کر گئے، شہر آئے کراس کر گئے، جنگل آئے کراس کر گئے، سامنے دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور دریا میں رکھ دی۔ ایسا ہوش آیا ہے کہ آپ نے دریا بھی نہیں ڈبوتا، اسی لیے تو نصیر الدین نصیر بول اٹھے کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا